بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات یا بھائی چارہ ختم کیا اور یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے مدینے کا ایک 51 شقوں پر مبنی میثاق مدینہ لکھا، جو مدینے کا آئینی ڈھانچہ تھا جس میں تمام شہریوں کے حقوق متعین کیے گئے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا مکمل تحریر آئین تھا۔ دوستو، باقی جو بھی آئین بیان کیے جاتے ہیں ان میں صرف بادشاہوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، شہریوں اور ریاست کے حقوق و فرائض کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہود کی سیرت و فطرت جو قرآن نے سورہ بقرہ سے شروع کر کے پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے، وہ غداری و بدعہدی کی شرمناک داستان ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بار بار دہرائی، جبکہ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے اور ان کے معجزوں کا کمایا کھا بھی رہے تھے، تہن تشنی بھی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا اور کہا، جا تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب اس جسارت پر 40 سال کی قید ملی تو من و سلوہ نازل ہوا، مگر ان کے نخرے دیکھنے والے تھے، یوں فرمائش کر رہے تھے گویا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ہوٹل کے بیرے ہیں جن سے فرمائش بھی ہو رہی ہے اور کھانے پر اعتراض بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ اپنے رب سے مانگ، اے موسیٰ اپنے رب کو یہ کہے۔ گویا اللہ صرف موسیٰ کا رب تھا، ان کا تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ نبیوں کو نبی مان کر قتل کرنا ان کے کارناموں میں شامل ہے، اس لیے یہ مسلسل کوشش کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی طرح قتل کر دیں یا قتل کروا دیں، اس لیے وہ مکہ والوں سے بھی گٹھ جوڑ کرتے رہے اور منافقین کو بھی بڑھاوا دیتے رہے۔ دوستو، یہود کا پہلا قبیلہ بنو نذیر جو سونار کا کام کرتے تھے اور پورے محلے میں سونار کی دکانیں تھیں، ایک مسلمان پردہ دار خاتون سونے کی خریداری کے لیے ایک سونار کی دکان میں داخل ہوئی۔ خریداری کے دوران ایک اوباش یہودی نے اس خاتون کی چادر کو کسی چیز سے باندھ دیا، جو ہی خاتون اٹھ کر چلی تو اس کی چادر کھنچ کر اتر گئی، جس سے وہ بے حجاب ہو گئی۔ اس نے شور مچا دیا اور یہودی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ بازار میں سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے عورت سے صورتحال پوچھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہود کا محلہ تھا، یہود نے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ دوستوں، بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہارے آدمی نے تو اپنے کیے کی سزا پائی ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا، جبکہ تم نے مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، اس کا خون بہا ادا کیا جائے۔ یہود نے سازش کر کے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں اور خون بہا لے جائے۔ جب آپ خون بہا لینے گئے تو انہوں نے آپ کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے ایک آدمی کو چھت پر بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وزنی پتھر گرا دے، جو اسی مقصد کے لیے چھت پر پہنچا دیا گیا تھا۔ دوستو، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اٹھ کر چل دینے کو کہا اور بتایا کہ آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ واپس آ کر آپ نے یہود کو پیغام بھیجا، تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، لہٰذا مدینے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے جواباً بدتمیزی کی اور جنگ کا عندیہ دیا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا اور جب مغلوب ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی کے اصرار پر آپ نے انہیں جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دے دی اور مدینہ بدر کر دیا۔ اس کی تفصیل سورہ حشر میں ہے۔ یہود کا جنگجو قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ غزوہ خندق میں 24,000 کفار کے مقابلے میں 3,000 محصور مسلمان تھے۔ اس دوران بنو قریظہ نے اندر سے مسلمانوں پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا اور جہاں خواتین اور بچوں کو رکھا گیا تھا، اس حویلی پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا کہ جو ہی مسلمانوں کی توجہ ہٹے باہر سے لشکر کو مدینے میں داخل کا موقع مل جائے، مگر ریکی کے دوران ان کے مخجر کو حضرت صفیہ نے قتل کر دیا، جس پر وہ دہشت زدہ ہو گئے کہ شاید یہاں بھی مسلمانوں کی جمعیت عورتوں کی حفاظت پر مامور ہے۔
حالانکہ وہاں مردوں میں صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو کہ لڑائی والے بندے ہی نہ تھے۔ اس کی دلچسپ تفصیل ہے غزوہ الاحزاب یا جنگ خندق میں کفار کی ناکامی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگی لباس اتار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ بنو قریظہ کی طرف چلنے کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اسی حال میں بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد یہود نے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی بنو نذیر کی طرح کہیں چلے جانے کی اجازت دے دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظور نہ فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اختیار ہیں، تمہارا فیصلہ میں خود کروں یا کسی دوسرے شخص کو منتخب کر لوں۔ قبیلے کی شوری میں اختلاف ہو گیا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لینے کا مشورہ دے رہے تھے، جبکہ اکثریت اوس کے سردار سعد بن معاذ کو جج بنانے کی طرف مائل تھی، کیونکہ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو قریظہ کے حلیف تھے جن کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر کے بنو قریظہ کا معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دیا کہ ان کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اصولاً یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں تھا، بلکہ بنو قریظہ کے اپنے منتخب کردہ ثالث کا فیصلہ تھا جو ان کو رہا بھی کر سکتے تھے اور ملک بدر بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ آسمانی فیصلہ تھا جو کہ ٹھیک اللہ کی سنت کے مطابق تھا جو وہ اپنے رسولوں کے معاملے میں اختیار کرتا تھا۔